پاسٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے جو ہمارے سرمایہ کار ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانیز، they have been most of the time they have been a victim of the uncertainty یا کسی قسم کی جو فراڈز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آن لائن بائنگ کرتے ہیں، وہ اکثر ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو دکھایا کچھ جاتا ہے، اور زیادہ تر یہ چیز ریئلٹرز کر رہے ہوتے ہیں۔ آئی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ ڈیولپر تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ڈیولپر نے آگے جو اپنے سیلز پارٹنرز کھڑے کیے ہیں، کوئی بھی ڈیولپر ہو۔ آپ کے خیال میں جو ہمارے پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں، ان کا جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کا رجحان ہے، جو ان کی پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کے لیے ان کی جو ایک اپنا خواہش ہوتی ہے، اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے شفافیت ہے، مؤثر قوانین ہیں، ریگولیشنز ہیں، یہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کا آپ کے خیال میں کیا کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ میرے نزدیک جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ابھی بھی ڈسکریپنسیز ہیں when it comes to پرابلمز۔ ہم جب لے کے آتے ہیں تو کہاں جانا ہے؟ صرف اور صرف آن لائن کورس یا ان چیزوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو اور یہاں پہ بہت سے لوگ ڈلیوری بھی نہیں کرتے۔ ہم I don't want to take any names but تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ قوانین بنا رہی ہے؟ اور پلس ان قوانین کا جو میرا سوال ہے مختصر سا وہ یہ ہے کہ کیا ان قوانین کا ان کی انویسٹمنٹ پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ لوگ پھر انویسٹ زیادہ کرتے ہیں یا ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ان کی ساری توجہ ایتھنو سینٹرک موٹیوز پہ ہے کہ اپنا ملک ہے، وہاں پیسے لگانے ہی لگانے ہیں۔ I think it starts off with lots and lots of level of responsibilities. جو میرا ریکویسٹ ہے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، بیکاز ان کی وجہ سے ہماری ان کے جو ریمیٹنسز ہیں اس سے ہماری اکانومی موو ہوتی ہے، تو دیئر منی از ویری ویری ویلیبل۔ میری آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے جی، وہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ پاکستان سال میں ایک دفعہ آتے ہیں یا 2 سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، آپ بلائنڈلی کبھی بھی انویسٹ مت کریں کسی بھی پروجیکٹ کے اندر، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو جب بھی انویسٹ کریں یو مسٹ ہیو سم آئیز اینڈ ایئرز ان پاکستان۔ وہ آپ کا کوئی بڑا ٹرسٹڈ فرینڈ ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، اینڈ آپ کا ایک بڑا ٹرسٹڈ ریئل اسٹیٹ ریئلٹر جو کہ آپ کا پارٹنر بھی ہے، آپ کا دوست بھی ہے۔ تو پلیز پروجیکٹ کو ان کی آنکھ سے دیکھیں، صرف سوشل میڈیا کی آنکھ سے مت دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یو مسٹ ہیو سم آئیز اینڈ ایئرس۔ اینڈ اس پہ قاضی انویسٹمنٹ کا میں تھوڑا سا رول میں اس میں کروں گا کہ ان کا ایک آفس لنڈن میں بھی ہے، ان کے آفسز پاکستان میں بھی ہیں، تو اس پہ ایک ٹرسٹ لیول بڑھ جاتا ہے بیچ میں۔ تو وین ایور یو وانٹ ٹو بائی سم تھنگ، پلیز لک ایٹ دا پروجیکٹ یور سیلف فزیکلی۔ پرفیکٹ۔ اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ سیف گارڈڈ رہیں گی۔ ہمارے بہت سے پاکستانی بلائنڈلی انویسٹ کر دیتے ہیں، دے کنسیڈر کہ پاکستان میں ہر چیز ہی نارتھ کی طرف جا رہی ہے ان ٹرمز آف اس کی جو ایلیویشن ان پرائسز ہے، وہ بیچ میں چیزیں سلو ڈاؤن بھی ہو جاتی ہیں۔ یس اٹ از اسٹل بیٹر دین یورپ، یو کے، امریکہ، وہاں تو انکریز آتا ہے 2 سے 3% کا، یا انکریز آتا ہے 100% کا اور 50% کا۔ تو ناؤ از دا ٹائم کہ پلیز لک ایٹ دا پروجیکٹ فزیکلی بفور یو انویسٹ ان اینی تھنگ۔ باقی جو گورنمنٹ کا آپ کا سوال تھا، جو گورنمنٹ جتنا کچھ کر رہی ہے، اٹس ناٹ جسٹ ریئل اسٹیٹ دس بجٹ میں، دیر آر سم انویسٹر فرینڈلی پالیسیز کمنگ اپ۔ اوور آل اگر ہماری گروتھ ریٹ جو کچھ سال پہلے وی ور ٹچنگ 6%، اگر ہم اس سے قریب بھی جانا شروع ہو جائیں دوبارہ سے، تو دا ریٹرن آف انویسٹمنٹس ول بی ہیوج۔ اینڈ ریسنٹلی جو پاکستان کا جو رول ایک پلے ہوا ہے جس میں وی آر ڈوئنگ پیس میکنگ، جو ابھی ایران امریکہ کی وار میں جو رول پاکستان نے الحمدللہ پلے کیا ہے، اس سے اوور آل ہم پاکستانیوں کا سر بہت فخر سے بلند ہو گیا ہوا ہے۔ اینڈ انشاءاللہ دیٹ سینٹیمنٹ اگین ول ہیلپ ان سیکیورنگ یور انویسٹمنٹس ان پاکستان۔ ونڈرفل سر، یہ سب تو اچھی خبریں ہیں۔